کی زندگی میں. یہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں یہ زندگی امانت کے طور پہ دی گئی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ فرماتے ہیں دنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. روزہ رکھ کے جب کوئی شخص وقت گزار دیتا ہے تو افطار کے لمحے اس کے لیے بڑے دل فریب ہوتے ہیں. جو فرمایا گیا کہ للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء رب. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی جب وہ روزہ کھولتا ہے افطار کے لمحے جاتا ہے، اور ایک جب اس کو اس روزے کے صلے میں اللہ کا دیدار نصیب. تو افطار کی گھڑیاں کتنی دل آویز ہوتی ہیں. سخت گرمی، زبان کانٹا بنی، حل خشک ہے، پھر مزدور مزدوری بھی کر رہا ہے، اور گرمیوں کے دن اور برستی ہوئی جو ہے وہ شدت کی گرمی، تپش، حرارت، اور اس کے باوجود وضو کرتے بھی بندہ احتیاط کرتا ہے کوئی حلق سے نیچے قطرہ پانی کا نہ گر جائے. یہ احتیاط اور یہ حزم. اور پھر شام پڑتی ہے اور دن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور جب روزہ کھلنے کے لمحے قریب آتے ہیں تو تشکر کے جذبات انسان کے رواں رواں میں ہوتے ہیں کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے روزہ مکمل کرنے کی توفیق ارزانی کی. اور پھر جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب جب اس کے حلق کو تر کر کے اس کی رگ رگ کو تراوت بخش رہا ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ زبان سے بولے نہ بولے اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے تشکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ میرے مالک تو نے مجھے توفیق دی. کمزور آدمی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور جب روزہ جو ہے وہ منزل آشنا ہوتا ہے تو کس قدر انہیں مسرت اور فرحت ہوتی ہے. افطار کے لمحے کتنی مسرتوں کے لمحے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو سارے دن کی تکلیف بھول جاتی ہے. وہ کہتا ہے جیسا بھی تھا دن گزر گیا، تکلیف سے گزرا، اذیت سے گزرا، بھوک پیاس میں تڑپتے ہوئے گزرا، لیکن گزر تو گیا نا. اور جس نے سارا دن آوارگی کی ہوتی ہے اور شام کے وقت اگر وہ بھی روزہ دار کے پاس بیٹھا ہوا ہو تو اسے ایک لمحے کے لیے احساس تو ہوتا ہوگا کہ یار وقت تو اس کا بھی گزر گیا، یہ مزدور تھا اس کا بھی وقت گزر گیا، میں تو جو ہے وہ ٹھنڈے ماحول میں سارا دن گزارا، تو وقت تو اس کا بھی گزر گیا، میں رکھ لیتا تو میرا بھی تو گزر ہی جاتا ہے. وہ آج کل افطار پارٹیاں چلتی ہیں تو اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، اور جب وہ افطار کے لمحے قریب آتے ہیں تو وہ فرحت کیا ان کو نصیب ہو سکتی ہے جو روزہ دار کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے. تو روزہ دار اس وقت عجیب احساس میں ہوتا ہے کہ میرے مالک یہ شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی اور میں نے سخت شدت کی گرمی کاٹ لی. اور وہ کہتا ہے یار کٹ تو گیا ہی تھا دن، میرا بھی کٹ ہی جاتا اگر میں بھی رکھ لیا ہوتا. جب زندگی کا روزہ افطار کرنے کے لمحے آئیں گے، وہ جب گھڑیاں آئیں گی تو جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہوگی، اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں گزاری ہوگی، تو وہ کہے گا مالک تیرا شکر ہے کہ میں یہ زندگی تیرے نام پہ گزار دی. اللہ اکبر. اور جس نے زندگی آوارگی میں گزاری تو وہ اس وقت سوچتا ہے کہ وقت تو میرا بھی گزر گیا، کاش کہ میں بھی صالحیت کے نور سے اپنی زندگی کو بسر کرتا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابو الفضل القتلی نے فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن ہے اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. تو اس مختصر سی زندگی کو آخرت کے لیے بسر کرنا ہے. تو کہا یہ دیکھو تم نے آنے والے کل کے لیے آگے بڑھتے جاؤ. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اس دنیا کی لذتوں سے متمتع نہ ہوا جائے. ہمارے دین کا ہم سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ ترک دنیا کیا جائے، بلکہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ غرق دنیا نہ ہوا جائے. ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ تمہارا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے. دنیا کی زندگی بھی خوبصورت گزرے. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ سخت کمزور تھا، اور آقا کریم نے اسے کہا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہے؟ اس نے کہا جی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی اور شاید وہ دعا قبول ہو. کیا دعا تو نے مانگی تھی؟ میں نے اللہ سے عرض کیا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ بھیج اور میری آخرت صاف ہو. تو میں نے آخرت کی تکلیفیں بھی دنیا پہ مانگ لی تو شاید دعا قبول ہوگی. بہت اذیتیں، تکلیفیں، مصائب، آلام جو مجھے گھیرے رکھتے ہیں. اس بات سے بظاہر جو ہے وہ لوگ تو خوش ہوئے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا
کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی اس دنیا پہ مجھے دے دیے جائیں، تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اے اللہ اس دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے۔ مومن اس دنیا کی زندگی میں بھی وقار پائے، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یہ دنیا بھی شان و شوکت کی ہو، وقار کی زندگی بھی، اور آخرت بھی وقار کی کا نور نصیب ہو۔ لیکن اس دنیا کے اندر اگر دکھ سہنا پڑے تو اس کو برداشت کر لو آخرت کے لیے۔ دنیا اچھی گزار لو لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں۔ تو یہ دنیا اچھی گزرے لیکن آخرت ہماری بہتر ہونی چاہیے، آخرت برباد کر کے نہیں۔ اصل ہماری زندگی آخرت ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس مختصر زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا موقع ہوتا ہے، اور میرے سے کہیں زیادہ حضرت کو اس کا موقع ملتا ہے۔ تو میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں 15 سے 20 نوجوان رہائش پذیر تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں کوئی ڈھب کی رہائش لے لیں، اور یہ کیا آپ یہاں کٹھن زندگی گزار رہے ہیں، 3 منزلہ آپ کی چارپائیاں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں آپ جا کر کے اگر دیکھیں پاکستان میں، تو ہمارے دیہاتوں میں ہمارے 4 6 کنال کے بنگلے تعمیر ہو رہے ہیں۔ حضرت ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، یہاں ہم عیش کرنے نہیں آئے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس دنیا کے اوپر تو ہم وقت گزارنے آئے ہیں، ہماری اصل منزل آخرت کی ہے۔ اسی لیے حضور نے خندق کھودتے ہوئے صحابہ کو دیکھا تو ان پر پیار آیا، تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی بھی اچھی گزرے۔ تو یہ زندگی بھی زندہ باد، تو یہ زندگی بھی اچھی گزرے اور وہ زندگی بھی اچھی گزرے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال حضرت مولا رومی علیہ رحمہ نے اپنی مثنوی میں ارشاد فرمائی ہے، چونکہ ان کا جو انداز ہے، سٹائل ہے، وہ تمثیل کا ہے۔ وہ ایک سادہ سی مثال سے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کرنے کا فن جانتے ہیں، اور ان کی بات سیدھی دل تک پہنچتی۔ اللہ نے ان کو جو فن دیا، اللہ نے ان کو جو باطنی اجالے دیے، جو نور دیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں ایک مدت تک سوچتا رہا کہ میرا مرشد کون ہونا چاہیے، کسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب ناز۔ فلسفی تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو کہتے ہیں مرشد وہ ہونا چاہیے جو دلیل سے بات کرنے کا ڈھنگ جانتا ہو، استدلال کا شہنشاہ ہو۔ تو میرا مرشد راضی ہونا چاہیے، بات تو دلیل سے کرتا ہے، گفتگو کا سلیقہ تو رکھتا ہے، دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، گرب استدلال کارے دی بدے، فخر راضی رازدارے دی بدے۔ تو کہا کہ میرا مرشد تو وہ ہونا چاہیے، لیکن پھر سوچتے کہ رومی کا انداز تو سادہ سا ہے، لیکن بات سیدھی دل میں ترازو ہوتی چلی جاتی۔ تو کبھی سوچتے کہ میرا مرشد رومی ہو، اور کبھی سوچتے کہ میرا مرشد جو ہے وہ فخر الدین رازی، تفسیر کا بہت بڑا امام اور مقتدا۔ ایک مدت تڑپتے سوچتے، کیونکہ یہ مرشد کسی کو بنانا یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے۔ آج لوگ جو ہے وہ کسی کے دھکے سے بیعت کر لیتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھکا دے دیا تھا، بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ میاں دل اسے دو جو دل بر تو ہو، جو دل بر تو ہو، جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا؟ تو یہ ایک مدت کا ریاض تھا، لوگ سوچتے تھے۔ تسلیم پہلے نہیں کرنا چاہیے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق مقدم ہے، پھر تسلیم ہے، اور جب تسلیم کر لو پھر تحقیق گمراہی بن جائے۔ تسلیم سے پہلے تحقیق ضروری ہے، لیکن تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی بنتی ہے۔ تو ایک مدت سوچا، اللہ اکبر، پھر ایک مدت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں اقبال، نئے مہرہ باقی ہے، نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی، ہارا ہے راضی۔ اقبال کہتے ہیں کہ رومی کو میں نے اپنا مرشد مان لیا۔ اللہ اکبر۔ رومی کا انداز یہ ہے کہ ان کی بات سیدھی دل تک پہنچتی ہے، سادی ہوتی ہے، دلاویز ہوتی ہے، تمثیل سے بیان کرتے ہیں، اور تمثیل بھی وہ کہ جو عام سمجھ میں آ جائے۔
مثال تو اس لیے کی دی جاتی ہے کہ مثال سے ادق اور مشکل مسئلہ سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ مثالیں ہی مشکل دینے لگ جاتے ہیں, تو جب مثال ہی مشکل ہوگی تو جس سے مثال دی جا رہی جس کی, تو اس کو کیسے سمجھایا جائے گا. تو رومی کا انداز بہت سادہ دل نشین, اس آیت کریمہ کا مفہوم ذرا ان کی ایک تمثیل سے سمجھ لیے. کہتے ہیں ایک دیار مصر میں کوئی جزیرہ تھا جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی پہلی تاریخ کو ساحل پہ آتے اور پہلا شخص جو ان کے جزیرے میں اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے, گاڈ آف آنر پیش کرتے, تکریم کرتے, اور سال کی آخری تاریخ تک اس کو تخت نشین رکھتے, اور سال کی آخری تاریخ کو اس کو زنجیروں میں جکڑتے, اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل تھا جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا تھا, وہاں جا کے پھینکا. اور یہ پہلے بتا دیتے کہ ایک سال کے لیے تو ہمارا حکمران ہے, لیکن جو تخت پہ بیٹھتا وہ بھول جاتا اور وہ عیش و عشرت میں لگا رہتا, اور سال کے آخر میں جب وہ زنجیریں لے کر کے آتے تو وہ چیختا ہے مجھے کہاں لے کے جائے. کہتے ہیں ہر بار ہی ایسا ہوتا. ایک بار جب وہ ساحل پہ آئے اور پہلا شخص جو اترا وہ تاجر تھا اور دانہ بینا جہاں دیدہ تھا, گرم سرد چشیدہ تھا. تو جب انہوں نے اس کے گلے میں ہار ڈالے, تکریم کی, سیلوٹ کیا, گارڈ آف آنر پیش کیا, اس نے کہا یہ کیا سب کچھ میرے لیے. کہا کہ آج کے بعد تم ہمارے حکمران ہو اور 1 سال تک رہو گے. سال کی آخری تاریخ کو ہم تجھے تخت سے اٹھائیں گے اور اس جنگل میں پھینک آئیں گے جہاں باقی بادشاہوں کو پھینکا کرتے ہیں. اس نے کہا اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تو تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا تو تیار ہو یا نہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے, تجھے باندھ کے بھی بٹھانا پڑے, ہمارا ضابطہ یہی ہے. اس نے کہا عجیب بات ہے, اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم ہر صورت میں مجھے بٹھانا چاہتے ہو تو پورا سال میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ اس قانون میں ترمیم تو نہیں کر پائے گا, باقی انتظامی امور جو ہیں ان کو ہم تسلیم کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تخت نشین جو بھی ہوتا وہ کہتا یہ لاؤ وہ لاؤ, عیش و عشرت کرتا, لیکن یہ تخت نشین ہو کے پہلا حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ بلدیہ کے ملازمین بلائے گئے, فوج کے کمانڈوز بلائے گئے. کہا جاؤ اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو, وہاں کے موذی جانور کاٹو, وہاں کی جھاڑیاں کاٹو, وہاں کے سانپوں کی بلوں کو بند کرو, وہاں چشمے بناؤ, وہاں جو ہے وہ کنویں کھودو, معماروں کے گروہ کو بھیجا وہاں جا